अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात जराल के साथ। नाज़रीन, हमेशा कोशिश की है कि माशरे के वो छुपे हुए सच, वो कड़वी बातें, वो मसाइल के हवाले से हों और ख़्वाह वो उसके हल के हवाले से हों, हमेशा उस पर मुरतब जो है प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं। और आज भी जो है हमारा प्रोग्राम है, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि आज जो हम इस पे बात करने जा रहे हैं, वो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो मुकीम हमारे पाकिस्तानी हैं, जो कि पाकिस्तान का असासा हैं, जो यहाँ से अपने ख़ानदान को, अपने प्यारों को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसते हैं। उनकी वजूहत को भी तलाश करेंगे, उनके मसाइल पर भी बात करेंगे, उनके हल पर भी बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर बरतानिया में जो मुकीम हमारे जो कश्मीरी जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनके मसाइल पर बात करेंगे। और फिर भी ये भी देखने में आया है कि ख़ास तौर पर जब यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियाँ भी हैं, बड़ी-बड़ी यहाँ पर मसाजिद भी बनाई बनाई हुई हैं। लेकिन ये भी देखें कि उनकी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में जो कंट्रीब्यूशन है, वो किस लेवल का है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हम इन प्रोग्राम्स का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें हम हमारे साथ जो गेस्ट हुआ करेंगे, उनसे हम बात किया करेंगे। अगर आपका भी कुछ सवाल हो, अगर आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप थ्रू कमेंट्स के ज़रिए वो जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, मैं जो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं। मोहतरम जनाब, आप कंट्री डायरेक्टर हैं पीस एंड सॉरी कंट्री डायरेक्टर हैं आप ग्लोबल पीस एंड बामी आमांगी। जनाब मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे इन सवालात का जवाब देने के लिए। बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, बैरून मुल्क ख़ुद भी मुकीम है, ऑल ओवर द तकरीबन पूरी दुनिया में इनका जो है वो ट्रैवलिंग होती है। बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जो हमारे ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं। हमेशा जब भी इनसे बात होती है, बड़ी मुफीद बात होती है, और हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए मज़ीद जो है इनसे मालूमात लेकर आप तक आपसे शेयर की जा सके। दूसरी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हुआ करेगी, आप मौल्लम भी हैं, इल्म अदब और फ़लसफ़े के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। और आप भी ख़ास तौर पर बरतानिया में मुकीम जो हमारे कश्मीरी जो हैं, बाहर जो रहने वाले लोग हैं, उनके मसाइल को भी डिस्कस करते हैं, उनके हल के ऊपर भी बात करते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद हुसैन चौहान साहब। सबसे पहले तो मैं दोनों शख्सियात को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मेरा जो सबसे पहला जो आपसे सवाल होगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का जो फ़ॉर्मेट है वो यही है कि हमने ना सिर्फ़ तनकीद करनी है, बल्कि हल भी बताना है। जी। और हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है बाहैसियत एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या समझते हैं जो हमारे पाकिस्तानी जब यहाँ से बाहर जाते हैं अपने ख़ानदानों को छोड़कर, फैमिलियों को छोड़कर, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी क्या बेसिक क्या वजूहत होती हैं? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन जो इस वक्त हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, कुछ चंद एक ज़रूरी जो है, उनमें से दो वजूहात सबसे बड़ी हैं। एक तो ये है, सबसे पहली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह जो है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे जवान जो भी हैं बाहर जाते हैं, वो है गुर्बत। कि उनका यहाँ पे गुज़ारा नहीं हो सकता, वो अपना घर नहीं चला सकते, उनके लिए प्रॉपर रोज़गार नहीं है, और अगर रोज़गार है तो उससे उतनी आमदनी नहीं है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, कर्ज़ों में फँसे हुए होते हैं, घर के रहने को नहीं होता, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल बेशुमार उनको यहाँ पे फ़ेस करने पड़ते हैं। और डेफ़िनेटली हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी ज़िंदगी मिले उसको, एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, पुरसुकून ज़िंदगी हो, जिसमें तमाम सहूलतें, तमाम ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, वो उसको एन्जॉय कर सके। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है, जो यहाँ से मेजॉरिटी जाती है यहाँ से लेकिन पाकिस्तान उसमें से। उसमें मेरा सवाल यही है कि फिर ये भी वजह होगी कि जो रियासत पाकिस्तान है, वो जिस तरह आपने ज़िक्र किया, जी। एक आरामदेह ज़िंदगी के हवाले से, बेहतर रोज़गार के हवाले से, तो वो देने में नाकाम है। नाकाम तो नहीं कह सकते, मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा-सा हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सिस्टम्स की, और हमारा जो यहाँ पे माहौल और हमारा कल्चर, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सिर्फ़ चंद बातें नहीं हैं, बल्कि बेशुमार बातें हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात जो मैं इस वक़्त अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहे, तो ये बहुत कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि 2 किस्म के लोग हमारे बाहर जा रहे हैं। एक तो वो लोग जा रहे हैं जो कि स्किल्ड है, या तो लेबर है, या थोड़ा बहुत काम जानते हैं। तो उनकी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा पैसे कमाएँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घर को चलाएँ और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें। दूसरी ये है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे उनकी तालीम के मुताबिक, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, उसके मुताबिक उनको यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही, या उनका वहाँ पे उस तरह से कारोबार के मौके नहीं मिल रहे
کہ جس سے وہ اچھا ذریعہ روزگار بنا سکیں اس کو، یا اسے اچھی آمدنی لے سکیں جس سے وہ اپنے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو وہ لوگ بھی پھر باہر جانا پسند کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، تو ہمیں اس کا وہ رزلٹ مل رہا ہے۔ اچھا بہت خوبصورت آپ نے بات کی، لیکن کیونکہ ایک آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اسکلڈ لوگ ہیں اور دوسرے لوگ جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ دونوں لوگ جب اگر باہر چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہوگا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا چوہان صاحب، میرا آپ سے سوال، پہلا سوال جس طرح میں نے کیا جانے کی وجوہات، اور دوسرا جو جانے کے طریقے ہیں، یہاں پر دیکھیں نا اگر بات کی جائے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنکی لگانے کے حوالے سے اس سمندر کو یا اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر جانا ضروری ہے تو پھر لازمی ہے کہ آپ انلیگل طریقے سے ہی جائیں؟ سر یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا، ابھی تو 12 لاکھ لوگ اس ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ جو 12 لاکھ لوگ جو اس ملک کو چھوڑا ہے وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ ایکسپرٹیز تھے، تعلیم یافتہ تھے، وہ سسٹم سے نالاں تھے اور فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے پوری رسک ہے، لائف رسک لیتے ہیں، ترکی، ایران، مختلف جگہوں پہ مقامات پہ مارے جاتے ہیں، رومانیہ میں جا کر مارے جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے آج کل میں نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا کتنے لوگ مار چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ جو جائز طریقہ تھا اسٹوڈنٹ ویزا، وہ سینس بنتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ منگیتر یہ شادی کر کے جائے، وہ بھی بیسٹ بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے عقائد میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ایک بڑا فرق پڑا ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر کے بھی جا رہا ہے، یہ بھی میں نے دیکھے مسلمان، کیونکہ وہ الاؤ کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی نہیں، پاکستان سے لڑکا شادی کر کے جا رہا ہے؟ جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی سٹرینج ایک ہمیں خبر دی ہے جی۔ لوگ جا چکے ہیں، انہوں نے ویزے دیے ہیں کہ وہاں پہ اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں، اس ملک کو چھوڑنے کے لیے لوگ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک مایوسی ہوتی ہے، لیکن ایک ظلم کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اتنی رسک نہیں لینی چاہیے۔ رسک لینی چاہیے، اگر لیگل ویز موجود ہیں جی ہاں۔ تو آپ ان کو اڈاپٹ کریں، آپ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان سے کوشش مانگی، رزلٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ افتخار صاحب، یہ جو بات کی چوہان صاحب نے کہ مطلب باہر جانے کے حوالے سے، یہاں پر تو بہت ساری ایسی بھی ایگزامپلس ہیں، کیونکہ ہم نے بات کو ڈسکس کرنا ہے، ڈسکس کرنا جو فیکٹ ہے اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اپنے مذہب کو بھی چینج کر کے صرف باہر جانے کی وش کے حوالے سے بھی وہ بھی جا رہے ہیں۔ یقیناً جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ، اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ لوگ اچھی زندگی کے لالچ میں، لیکن یہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے عیاشی، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ضرورت آپ کی اتنی ہے جتنی کہ آپ کی نیچرل قدرت نے آپ کی ضرورتیات رکھی ہیں، آپ کے کھانے پینے کے، رہنے سہنے کا اور نقش و نظر بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے عیاشی، کہ اگر آپ جتنی آپ کی ضرورت ہے اسے کئی گنا زیادہ آپ کھانا چاہیں، کمانا چاہیں، یا پراپرٹی بنانا چاہیں، یا شو آپ کے لیے، یا اپنے آپ کو بڑے سے بڑا آپ ثابت کرنا چاہیں، تو یہ لالچ جو ہے نا، یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ بہت ناجائز طریقے استعمال کر کے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طرح سے جیسے جیسے بھی ان کو جہاں پہ پھر دوسرا ایک مافیا ہے ہمارا یہاں پہ، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ایک مافیا ہے جو کہ ان کو سبز باغ دکھا کے، ان کو بے شمار وہ باتیں بتا کے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی، تو جو لوگ باہر نہیں جا چکے ہوتے، جو ان کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ یہی سمجھتے ہیں جو وہ سچ کر رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے عیاشی کی بات کی، کیونکہ میں تھوڑا چاہوں گا کہ کسی تینوں مطلب ایک چوہان صاحب جس طرح کیونکہ تساں ڈیفینیٹلی کشمیر تو بھی تساں بلانگ کرنے ہو، کشمیری کمیونٹی دے حوالے نال تے کہ وجہ وے جڑی وہ جبری شادیاں دے حوالے نال ایک رسم چل پئی ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہونے کہ میں یہ سمجھنا ہوا کہ پوری دنیا دے وچ ایک برا نا جانا ہے، یہ کی وجہ وے؟ شکریہ، تسی اپنی زبانی گل کی کہ بہتر ہے کہ یہ گل ساڑی دونوں تک پہنچے۔ جبری شادیاں جڑیاں ہیں نا، وہ ساریاں ایک پسندیدہ مشق لایا، مامے نے منڈے نال کزن نال شادی کرنا، کیا اپنا منڈا آ جائے، کڑی اس کو پسند نہیں کر رہی ہونی، اور جو بھی اس طرح سے جبری شادیاں ہو رہی ہیں نا اپنے ملک سے، اتنے لے جاندے تو وہ انہوں مینٹل ٹارچر ملتی ہے، وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑکا اور لڑکی کدے کٹھے نہیں رہتے، لڑکے کی دلچسپی مقامی لڑکیاں نال ہوتی ہے، ادھر سے وہ لڑکی ماسی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی جو لے جاتے ہیں اس سے ہم آنگی نہیں ہوتی۔ میں نے اتنے کیس دیکھے ہیں، لڑکیاں بھاگی ہوئی ہیں، لڑکے بھاگے ہوئے ہیں، اور میزریبل زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے جو غلطی ہے زیادہ ماسیاں جو ہے نا ہماری، یہ رشتے کراتی ہیں۔ ماسیوں سے مراد والدین اور ماں جو ہے، ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے میرے خاندان میں جائے، اور باپ کی ہوتی ہے کہ میرے خاندان میں جائے، اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جبر ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے، اس مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے پوری سوسائٹی ٹوٹ چکی ہے۔ اور لوگ کرتے کیا ہیں
ایک تو یہ ان کا ٹرینڈ ہے، نقص ہے ان کے اندر موجود. دوسرا کیا ہے کہ وہ بڑی میزریبل زندگی گزاری ہے انہوں نے 40-50 سال. پرانے بابے جو گئے تھے انہوں نے جتنے بھی پیسے اکٹھے کیے وہ اپنے گاؤں میں بڑے بڑے محلات بنا لیے. آپ نے محل بنایا تو میں نے کہا اس نے تھوڑا سا بڑا بنا دیا. دیکھا دکھائی والا معاملہ. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، میں کہتا ہوں میری 3 گاڑیاں ہیں. بعد میں دیکھا گاؤں میں کہ ایک آدمی جو ہے ایک جگہ جاتا ہے تو 3 گاڑیاں گٹھیاں لے کر جا رہا ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہیں، سارے لوگ دیکھ بتانا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ برطانیہ کا پیسہ ہے. اب کیا ہے میں نے دیکھا مساجد میں بھی مقابلہ آیا ہے، بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. یا مدرسے کا ایک ضرورت ہوتی ہے، نیڈ دیکھنی ہوتی ہے. اب کیا ایک مقابلہ ہے، اس نے جو مدرسہ بنایا میں اس سے بڑا مدرسہ بنا رہا ہوں. اور اس میں تعلیم کیا ہے، اولڈ شاہ دولو کے چوہے جو ہے نا وہ تیار کیے جاتے ہیں. نہ آئی ٹی کی تعلیم، نہ کریٹیکل تھنکنگ کی تعلیم، نہ میتھ کی تعلیم. پرانے بزرگوں کو ختم کر دیا. ان کا شکریہ ہے، انہوں نے مکانات بنائے تھے جہاں کے مقامی لوگ رہتے ہیں. جی جی یہ ایک فائدہ ہے. انہوں نے پیسے بھیجے، زر مفادہ اس ملک کو ملا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. ساری جدوجہد کی ہے لیکن ان کی ترجیحات غلط ہیں. انہوں نے اپنی زندگی ساری کھپا دی، ختم کر دی. میزریبل زندگی گزار رہے ہیں، بینیفٹ فراڈ بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بعض ڈس ایبل آدمی بڑے ہوئے ہیں کونسل میں جاتے ہیں، وہ چیئر ویل چیئر پہ جاتے ہیں کہ ڈس ایبل ہیں بینیفٹ کے لیے، اور جو باہر نکلتے ہیں جی تو دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی فلمیں بنی ہیں. لیکن افتخار صاحب سارے لوگ تو ایکول نہیں ہیں نا. یہ ایکول نہیں، یہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ برائیاں ہیں. دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم نے حقیقت کو بھی تو اجاگر کرنا ہے افتخار صاحب. کوئی شک نہیں اس کے اندر. کچھ لوگ چند لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں نے جو چوہان صاحب سے سوال کیا انہوں نے بڑا ایک مفصل جواب دیا جبری شادیوں کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے تو ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تو ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں. اور انہوں نے بات کی وہ اپنی ماسیاں پھپھیاں کزنوں کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے، پھر وہاں پر جا کے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ میں خود غرضی کہوں گا. اس لیے کہ ہر بندہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. جو لوگ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں پہ اکثر صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر واقعات اس طرح کے دیکھے گئے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ یورپ میں یوکے وغیرہ میں میڈس کا رواج نہیں ہے، میڈ نہیں ہوتی، کام کرنے پڑتے ہیں. تو اکثر کی خواہشات ہوتی ہے خاندان کی کہ یہاں سے لڑکی لے جائیں گے تو ایک تو وہ ہمارے دباؤ میں رہے گی. لڑکی والوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی باہر چلی جائے گی تو اچھی زندگی گزارے گی، پرسکون زندگی گزارے گی، انجوائے کرے گی وہاں پہ جا کے. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کو لا کے ہم اپنے کام کاج کے لیے رکھ لیں گے، ہمیں فری میں بیڈ مل جائے گی. یہ تو چند ایک ہے. لیکن ویسے شادیاں کا جیس ہوتا ہے کہ ہر ایک کی خواہش، ہر خاندان کی، ہر فیملی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی سکھی رہے، اس کو اچھا ماحول ملے، اس کو اچھی فیملی ملے. تو اس کے لیے پریفرنس دی جاتی ہے کہ باہر کوشش کی جائے، لیکن آپ اس کے اوپر زبردستی نہ کریں. میں دوبارہ آؤں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے انشاءاللہ. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بچے من کے سچے ہوتے ہیں، کچھ شرارتی تو کچھ اچھے ہوتے ہیں. مٹی کی خوشبو میں رچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی محبت میں بسے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مستقبل محفوظ ہے؟ کیا ان کی تربیت میں کوئی ادھورا پن تو نہیں؟ بچوں کی حقیقی تربیت کیا ہے؟ کیسے ان کا مستقبل محفوظ بنانا ہے؟ تو جانیے اور بوجھیے پروگرام ہمارا سرمایہ میں. اچھا فخار صاحب، جس طرح آپ بات کرتے بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین، جس طرح آپ نے بات کی کہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں آپ خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے ہیں. چوہان صاحب یہاں پر دیکھیں نا، لوکل اگر میں سیاست کی وہاں پر بات کروں، کیونکہ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے اگر پاکستان کا کوئی نام بدنام ہوتا ہے. آپ تو بڑے وہاں پر رہتے بھی ہیں، بڑی قریب سی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. وہاں پر جو لوکل سیاست کے حوالے سے پھر خاص طور پر ہے تو بری بات ہے، لیکن کیونکہ یہ حقیقت ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، یہاں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، پھر وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان لے آتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح وہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا سیاستدان ہمارے، یہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں. کزن کے آپس میں جنگ ہے، بھائیوں کی جنگ ہے. جنگ کیا ہوتی ہے ان کی؟ میرا کار میری کوٹھی تو سے بڑی ہے، اس کی کار مجھ سے بڑی ہے، اس کو زیادہ لفٹ ملی ہے، مجھے کم ملی ہے. یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور جعلی عہدے انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ہر جو عہدہ ہوتا ہے اس پہ بڑا جلسہ ہوتا ہے.
اور हज़ारों पाउंड खर्च होते हैं और पैसे रिश्वत दिए जाते हैं। ये जो हमारे एमएलए हैं ना राकेश मिर्री, ये सारे रिश्वत लेते हैं वहाँ जाकर, ये पैसे खाते हैं लोगों से, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और उनकी ईगो क्या होती है, आपस में लड़ाई होती है, ये मकामी लड़ाई होती है, पीछे भी लड़ाई होती है, उधर भी होती है कि मेरा जलसा बड़ा है, मुझे ओहदा मिला है, इसको ओहदा नहीं मिला है। तो ये इस चक्कर में पड़ कर लोग बड़े तबाह हुए हैं। मेरे ख्याल में इन लोगों को मकामी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहिए। और उस सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी बड़ी एडवांस है और वहाँ सियासत करना सबसे आसान है। और ये जाली होते, मैं आपको बताऊँ, ये टोटल जाली होते हैं। फिर साथ क्या एक और तबका दिया, आप बताएं, ये पीरों ने वहाँ पे जलगार की हुई है, पीर और गद्दी नशीन, ये भी सारा लूट रहे हैं, सारा सरमाया लूट कर बड़े बड़े पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, तो सारे मरीज बने हुए हैं। और एक एक गद्दी नशीन के पास 20 मिलियन 30 मिलियन की जायदाद है। ये भी एक मसला, इस्लाम नहीं है, ये सो काल एक फिरका है। लेकिन वो तो कहते हैं वहाँ पर तबलीग के लिए जा रहे हैं, हमने कई गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर लिया है। वो तबलीग वाले थोड़े जो हैं वो अलग हैं, वो पैसे नहीं लेते। ठीक है, ये हमारे दूसरे तबके वाले चंद मखसूस लोगों का नहीं लेना, 11वीं लेना, हर मस्जिद में जाकर इसीलिए जाकर पूछते हैं कि यहाँ पे यार कुछ पैसे मिल जाए। टोटल मकसद मौलवी का पैसे कमाना होता है। अल्लाह के नेक बंदे भी होंगे, मगर यह है कि इन्होंने ये माहौल इस्लाम का गलत चेहरा पेश किया है। वहाँ लोग फेड अप हैं। हमारा इमेज इंग्लैंड में अच्छा नहीं है, हम हार्ड वर्कर जरूर है, बट वी आर नॉट ऑनेस्ट। इफ्तिखार साहब, जिस तरह बात कर रहे थे, वैसे आप ओवरऑल जो पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया के अंदर, मैं अगर आपसे सवाल करूं, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का चेहरा है, आप क्या समझते हैं कि वो जो चेहरा है वो किस तरह का चेहरा है पूरी दुनिया के अंदर? ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है और बड़े बोझल दिल के साथ कि ओवरऑल पूरी दुनिया में हमारा इमेज भी इतना अच्छा है। हालांकि जितनी कैपेबिलिटी हमारे यंगस्टर्स में है, जितने काबिल हमारे लोग हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी आप देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम एज ए पाकिस्तानी नहीं कर रहे, वो एज ए लोकल नेशनल कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी कंट्री के हैं। तो उनमें वो काबिलियत, वो क्वालिफिकेशन है, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, क्योंकि बाहर यूरोप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। किसी भी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम है सारे, कि आपने जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो करके दिखाएं। कि अगर आप वो कर सकते हैं तो आप उस सीट के, उस जगह के काबिल हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते या जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो आप नहीं दे सकते, तो आपकी जगह उस कंपनी में या उस तो फिर क्या वजह है? वहाँ पर तो हर चीज़ वो डिसिप्लिन के साथ हम करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन के साथ करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वजह क्या आखिर, क्या मतलब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी है? ये हमारे माहौल की खराबी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं कि माशरा बनता है तरबियत से। आपको यकीनन हमारा, हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को मिक्स अप नहीं किया जा सकता। तालीम है आपको एक रास्ता दिखाना कि इस रास्ते पे चल के आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्लास्टर बनेंगे, जो भी है। तालीम एक डायरेक्शन है, वो एक मालूमात है, एक इंफॉर्मेशन है। अब उस पे अमल करके एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा किरदार वाला बंदा बनना, ये तरबियत है। ये तरबियत हर सेक्टर देता है हमें, हर तबका देता है, जिसमें से कहते हैं कि पहली तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है, फिर अपने ख़ानदान से, घर से शुरू होती है, फिर जिस इदारे से तालीम हासिल करता है, सबसे ज़्यादा मेजर रोल तालीम का इदारा। चलिए, हम हमारे साथ क्योंकि मोल्लम भी हैं, आप माशाल्लाह तालीम व तदरीस के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ है। चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब, जिस तरह इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे तालीम और तरबियत, क्योंकि जो जिस माशरे की का आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर आप रूल एंड लॉ की बात कर रहे हैं, जस्टिस फॉर ऑल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तालीम भी है और तरबियत भी है। तो आप क्या समझते हैं कि फुकदान कहाँ पे है? वहाँ पे वो जो वहाँ का निज़ाम है वो किसी हद तक गैर तबकाती भी है, इतने बड़े तबकात नहीं है। उन्होंने तबकात काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए हैं, और जो मामूली सा फ़र्क है वो काबिल कबूल है। तो उसमें जो तालीम दी जाती है या जो भी है, वो इसमें कोई बच्चा एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता कि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, वो उस स्कूल में पढ़ा है, क्योंकि आम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छी जॉब हासिल कर सकता है। तो ये चीज़ें मौजूद है। जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है, उस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल ट्रुथ, एक आम तौर पे वो लड़के झूठ नहीं बोलते, वहाँ के जो है इतनी बड़ी चीटिंग नहीं करते, इतने बड़े क्राइम तो उधर भी है, क्राइम तो उधर भी है। लेकिन ओवरऑल जो है निज़ाम तालीम हम कहते हैं कि गोरे जो इतने झूठ नहीं बोलते जितना हम बोलते हैं। हालांकि हमें नहीं बोलना चाहिए, बाइज़्ज़त मुसलमान भी देखें।
اسلام کی جو پہلی جو سیڑھی ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ سچ بولنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. دیکھیں ایک فراڈ کیا آدمی پکڑا گیا، میں نے دیکھا دوسرے دن عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، یا جا کر میں معافی مانگوں گا. وجہ کیا تھی؟ ان کا تصور اسلام یہ ہے کہ ادھر سے فراڈ کرو مکے چلے جاؤ. غلط ہے، یہ غلط ہے. اس طرح کا کنسیپٹ آف اسلام ہے. آپ بتائیں کہ ہم تربیت کیسی؟ اللہ انہیں دسو کہ جڑے کشمیری ساڈے کشمیری جڑے اتنے رہنے پہ جڑے وہ تے بڑے زرخیز لوگ ہونے، سارے معاملات ہونے، لیکن یہ جڑا آپس دے وچ انہیں رسا کشی شروع کر سٹی کہ اس نے ایک وڈی کوٹھی ہے، اس نے وڈی کار ہے، میں بھی وڈی کنساں. اس تو ہٹ کے اگر وہ ایک کوشش کرن فار ایگزامپل چھوٹی موٹی انڈسٹری لاون جس بہت سارے لوگ آ جلن تے اس دے بارے کے آکسو. یہ تعلیم و تربیت کا دور ہے، یہ وہ لوگ کر رہے میں چاہتا ہوں تساں اپنی لینگویج ذرا سارے سمجھ آ جلسی ہونے کی. بیچارے جڑے 1950-60 گئے پہلے ہوتے، انہوں نے میدان چڑھایا بڑا محدود جایا. انہیں نظر صرف کوٹھی پری یا گڈی پری کہ بڑا نیکسٹ ڈور جڑی کوٹھی ہے کس نہیں بڑی ہے. کیونکہ وہ پچھلے دنوں جی بندے پوری زندگی مزدوری کر کے میں تکیا کر کے اس کے بھائی نے کوٹھی بنا لی، وہ اس نے بھی آ کر بنائی، اس نے اس سے بھی بڑی بنا دی. ضرورت نہیں تھی. شوگر کا مریض ہے، ڈائبیٹک ہے، یہاں پہ سنا آیا جو اس کوٹھی کو دیکھنے گیا وہیں گر پڑا. اس کو کیونکہ اس کے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، قرضے لیے ہوئے تھے، وہاں رہنے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں تھا. اب یہ ملی جلی صورت ساری جگہ موجود ہے. میرپور کوٹلی سارے علاقے لوگ نوکر رکھے ہوئے، کوٹیاں بنا کے مقابلہ کر کے نوکر رکھے ہوئے لوگ. پروٹوکول اتھے کمانے تھے، پروٹوکول منگنے اور اتنا جو ہے پیچھے کنجوسی کرنے چونی ٹھانی ایک ٹپ نہیں. اپنی ذات تے لاؤ افتخار صاحب. جی میں کوئی چاہواں گا پنجابی تہاڈا میں گل کرنا چاہواں گا گل کر سن کیونکہ ساڈا پیغام تے میسج بھی ہے نا. تے کی سمجھنے ہو کہ کی کیتا جاوے جس نال نہ صرف پاکستان اتے اٹھے بلکہ چیزاں ٹھیک ہے، تسی اچھی گڈی بھی رکھو، اچھا گھر بھی بناؤ، لیکن اگر تسی مل کے اگر کوئی ایسا کام کرو کہ بہت سارے لوگ جڑے ہیں انہیں روزگار ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو سب تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تسی جس پرپز واسطے باہر گئے ہو تسی اس پرپز سالو کرو. باہر جا کے پھر یہ نہ مقابلے بازی شروع کر دو کہ میرے کو پیسے زیادہ سے زیادہ میں زیادہ مزدور اچھی کراں گا تو زیادہ اچھی کراں گا، پیسہ اٹھاؤں گا میں ڈالر ویلا دیاں گا یا پونا ویلا دیاں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو جس محنت اور جس لگن نال دن رات ایک کر کے پیسہ کماندے ہو انہوں سے اپنے ملک تے اور اپنی قوم نو سٹرونگ کرنے واسطے سٹرونگ کرو. اتنے خرچ کرو. ہن گلوبل پیس اینڈ ہارمونی ساڈا جو ادارہ ہے، اسی اتنے سکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں نیکسٹ پروگرام میں تہاڈے نال اس ڈیٹیل نال گل کراں گا کیونکہ میں چاہواں گا کیونکہ تسی بہت نوبل ایک کام کر رہے ہو باحثیت پاکستانی، بہت سارے پاکستانیاں وہ پرموٹ کر رہے ہو، روزگار دے موقع فراہم کر رہے ہو، خاص طور پر خواتین دے حوالے اس تے اسی اگر اپنے نیکسٹ پروگرام میں گل کراں گے. آخر کوئی اپنی زبان کوئی پیغام تے میسیج دینا چاہو اج دے پروگرام دے حوالے؟ پروگرام دے حوالے سب تو بہترین جو میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو باہر جاندا ہے اپنا فیملی خاندان ملک چھوڑ کے جاندا ہے کہ وہ مقصد ذہن چ رکھے کہ مقصد کی باہر جاندا اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے. نہ کہ جہے پیسے آ گئے بہت سارے پھر وہ بول لیا سارا کچھ کہ میں کتوں آیا تو میں کی سا. پاکستان ابھی یاد رکھے پاکستان دے لوگوں میں جڑی شناخت ہے جڑی مقصد یاد. چوہان صاحب کو گل آخر بس تھوڑا چند سیکنڈ یہ غلط کروں گا کہ جو گھریلو تشدد ہے وہاں پہ اور جبری شادیاں ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسے اور ان لوگ کرائیں امن سکون نہیں رہا وہ سے کریں. دوسری چیز یہ ہے اتنے کی عورتوں بہت باختیار ہیں مردوں کے مقابلے. 2 دن پہلے ایک بندہ اتنے آیا اس نے اتنا اس کی بیوی نک چاڑیا آیا تو آخری تو کتنے میں اتنے ہوں وہ لوکیشن بھیج اس لوکیشن پہ پھر دوسری وہ کہنا دن میں 3 باری لوکیشن بھیجی رہے ہیں تو کرنا کہیں کچھ نہیں. اس طرح کی چیزیں ڈسٹرب کریے. چلو پیغام تے میسیج آیا. جی 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 تھوڑا وسیع نظریہ تکنا چاہیے نا. ایک دوسرے ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے سینسیبل بننا چاہیے. نیکسٹ پروگرام اس کے ڈیٹیل نہ گل کرا گے. میں ایک دفعہ پھر افتخار صاحب آپ کا اور چوہان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام کے حوالے سے جس میں خاص طور پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم اس کو جبری شادی کے حوالے سے خاص طور پر پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے اور پھر آپ جو احباب ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں اس پر بات کرنی ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم ڈیٹیل سے دوبارہ بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو پاکستان کا ایک جو فیس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.